السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تمام راستے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا اس نے، اور خرم اس کے چہرے پر موجود بلا کی سختی دیکھ کر اندر ہی اندر کانپ اٹھی تھی۔ یہ سب بے ساختہ تھا، اچانک تھا، اتنی جلدی اس کے ساتھ آنے پر۔ ابھی وہ راضی نہیں تھی، مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھی، مگر وہ تو اسے کھینچ لایا تھا بنا اس کے احساسات کی پرواہ کیے، جبکہ وہ کرتا بھی کیوں؟ اس نے کون سا اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا تھا؟ اس کی سچی محبت کو خود ہی اس نے اس نفرت، سرد مہری اور بے حسی میں بدلا تھا کہ وہ اسے یوں ہی ٹریٹ کرتا، مگر وہ جانتی تھی، اور یہ سچ بھی تھا، اس کی زبان میں ایک لفظ بھی ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اپنی غلطی کا اعتراف تو دور کی بات تھی، اس کی آنکھ سے آنسو یوں ہی بہتے رہے، اور اس طرح عادل کا گھر آ گیا اور راستہ بے حسی کی نظر ہو گیا۔ حالانکہ 2 سال بعد وہ ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ وہ شرمندہ تھی، وہ شرمندہ ہو رہی تھی اس کے انداز کے سامنے۔ وہ کچھ بھی کہنے قابل نہیں تھی، وہ چپ ہی رہی۔ جیسے ہی ان کے محل نما گھر کے اندر گاڑی داخل ہوئی تو اس کے والد اور بھائی گاڑی سے اتر کر اندر جا رہے تھے۔ خرم نے یہ گھر پہلی بار دیکھا تھا، اور یہ کوئی گھر نہیں تھا۔ اکثر ایسے گھر وہ موبائل پر دیکھتی تھی، اتنے ہی روشن، شاندار اور ایسے بنے ہوئے جیسے اس گھر کے مکینوں کی طرح اس گھر پر بھی حسن ٹوٹ ٹوٹ کر برسا ہو۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی۔ پورش میں داخل گاڑی رک چکی تھی۔ گاڑی کے جھٹکا لے کر رکنے پر اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا تھا۔ اس نے عادل کی جانب دیکھا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس میں ہمت نہیں ہوئی کچھ بھی کہے، مگر اگلے ہی لمحے عادل نے اس کی جانب کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور اسے باہر کھینچ لیا۔ یہ پرواہ کیے بنا اس کے پاؤں کی عام سی جوتیاں اس شاندار سے گھر کے پورچ میں ہی اتر گئی ہیں۔ پرواہ کیے بنا اس نے اسی خاموشی اور سرد مہری سے اسے گھسیٹتا اور اندر لے کر بڑھنے لگا۔ عادل اس کے منہ سے جیسے ہی نکلا، ہاتھ پر گرفت ایسی ہوئی کہ خرم کو لگا اس کا خون رک جائے گا اور اس کا ہاتھ دھڑ سے جدا کر دیا جائے گا۔ ایک سسکی سی لے کر وہ اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی اندر آ گئی۔ اندر آ کر بھی اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ واقعی ہی بہت امیر تھے، اتنے امیر کہ ان جیسے ہزاروں لوگ کو تو خرید کر جیب میں لے کر پھرے، اور ادھر ادھر دیکھ نہیں پائی کیونکہ عادل کے بھائی وغیرہ اسی لانگ روم میں موجود تھے جہاں وہ اسے گھسیٹتا ہوا لایا تھا۔ اس کھینچا تانی میں اس کا دوپٹہ سر سے چھلک گیا تھا اور وہ اسے لیتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہاں سب کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، اور عادل اسے سیدھا ورشا کے روم میں لے گیا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے جیسے ہی کھلا تو اندر ہلکا ہلکا اندھیرا سا پایا، جبکہ اے سی کی کھنکی ہلکی ہلکی تھی۔ ورشا پیٹھ موڑے لیٹی ہوئی تھی، بلینکٹ اوپر ڈالا ہوا تھا، اور عادل نے خرم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ورشا خرم کو جانتی تھی، دیکھا بھی ہوا تھا اسے، وہ ایک بہت معصوم لڑکی تھی۔ ہاں، اس کی جیسی چالاکی نہیں تھی اس لڑکی میں، ایسے ہی اس کے باپ بھائی اس پر فدا نہیں تھے۔
ورشا عادل بولا اور اس کے پاس آ گیا۔ خرم وہیں دور کھڑی دیکھنے لگی۔ ورشا بیٹا، عادل نے بہت پیار سے اس کا شانہ چھوا تو ایک دم اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ گیا جو تپ رہی تھی۔ ورشا اس نے اسے جھنجھوڑ دیا مگر ورشا شاید ہوش میں نہیں تھی۔ باسم عادل کی دھاڑ پر خرم اپنی جگہ اچھل ہی اٹھی اور نیچے موجود لوگ ایک دم اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ ارسلان سب سے پہلے پہنچا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلاؤ جلدی، ورشا بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، اس نے کہا تو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ دھڑ دھڑ اس کمرے میں مرد بھی آ گئے تھے اور ورشا کے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے جیسے اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ سب بھی مر جائیں گے۔ تبھی عادل کے والد ہانپتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ پریشان حال بیٹوں کو ہٹاتے وہ ورشا تک آئے، اس کا چہرہ تھپ تھپایا اور پھر جیسے ہار کر رو دیے۔ میرے گناہوں کی سزا ہے یہ، میری سنگ دلی کی سزا میری پھول جیسی بیٹی کو ملی ہے۔ وہ رو رہے تھے، وہ سب ہونٹ دبائے کھڑے تھے۔ خرم سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ باتیں مت کیا کریں ڈیڈ، آپ نے یا میں نے کسی کو خودکشی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ جو آپ کہہ دیتے ہیں آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ میں جان سے آغا شاز کو نہ مار دوں تو عادل خان زادہ نہیں۔ بہن کو سختی سے تھامے وہ بے چینی سے بول رہا تھا۔ خرم اور بھی دور ہو گئی۔ لمحوں میں وہاں ڈاکٹر پہنچا تھا اور اس نے ورشا کا چیک اپ کیا تو وہ سب جیسے الرٹ کھڑے تھے۔ اسٹریس کی وجہ سے بار بار بخار چڑھ رہا ہے، شاید کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہو۔ انہیں لائٹ سی غذا کے ساتھ ہوش میں آتے ہی میڈیسنز دیجیے گا اور کولنگ پیڈ ان کے سر پر رکھیں، وہ کہہ کر اٹھ گئے۔ باسم ڈاکٹر کو چھوڑنے چلا گیا جبکہ کولنگ پیڈ اور دوائیاں ڈاکٹر دے کر ہی گیا تھا۔ تبھی جلدی سے اشار نے اس کی تپتی ہوئی پیشانی پر کولنگ پیڈ رکھا۔ ورشا تھوڑی تھوڑی اونودگی میں ہی بولنے لگی تھی اور وہ سب اور بھی تڑپ اٹھے جیسے ورشا پر اپنی جان بھی وار دیں گے۔ تقریباً 2 گھنٹے خرم یوں ہی بے حسی و حرکت کھڑی رہی تھی جبکہ رفتہ رفتہ وہ لوگ وہاں سے آرام سے جانے لگے۔ ایک آدھی نظر اس پر بھی ڈالتے اور جو نظر اس پر اٹھتی وہ کوئی اچھی نہ ہوتی، غضیلی اور نفرت بھری ہوتی مگر بولتی کچھ نہیں۔ ڈیڈ جائیں آپ بھی، عادل نے باپ سے کہا جو عادل کی جانب دیکھنے لگا۔ آخر کب میری ورشا دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے گی عادل؟ کتنی چاہ تھی اسے تم سب کی شادیوں کی، وہ افسردگی سے بولے تھے۔ اس نے باپ کے شانے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور نگاہ خرم پر ڈالی۔ یہ نگاہ اب سر عام تھی جو وہ اس سے نگاہ چرا رہا تھا، اب اس پر سخت نفرت بھری نگاہ گاڑ دی تھی۔ خرم سمٹنے لگی خود میں اور اس کی جانب نہ ہی دیکھا، جب دیکھتا تو اپنے آپ سے ہی گھن سی آتی تھی اس بے وفائی کا سوچ کر جو اس نے کی تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ عادل کا مزاج کس نوعیت کا تھا۔ وہ سب جلد ٹھیک ہو جائے گا، اس نے بس اتنا ہی کہا اور انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے پاس سے گزر کر باہر چلا گیا۔ خرم ورشا کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ خوش قسمت تھی، ہاں کافی خوش قسمت کہ اسے اتنی چاہتے ملی۔ ان کے جیسے مڈل کلاس لوگ کے ماں باپ تو صرف پیسہ کمانے اور ضروریات پوری کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ بچوں کی زندگی میں کیا سے کیا ہو رہا ہے
خبر ہی نہیں لگا پاتے۔ اور یہاں ورشا خان زادہ پر جان لٹانے کے لیے اس کے 4 بھائی موجود تھے، اس کا باپ موجود تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا اس نے اپنے باپ سے کھل کر کبھی بات کی ہو۔ ماں سے ہی سارے رشتے لگتے تھے اور اس کی ماں نے ہی اس کی زندگی میں کیا کروا دیا تھا، صرف اور صرف شاذ کی والدہ کے کہنے پر۔ وہ ورشا کی خوش قسمتی وہ تھوڑی دیر ابھی مزید سوچتی کہ عادل ایک بار پھر اندر آیا اور اسے ورشا کو دیکھتے پایا۔ اس کی جانب دیکھ کر خون ہی کھول اٹھتا تھا، جب اپنی گزشتہ دیوانگی یاد آ جاتی تھی، جب اسے ٹوٹ کر چاہنا یاد آ جاتا تھا، اور پھر دل کرتا تھا اس کا وہ حشر کرے کہ کوئی کسی کے ساتھ بے وفائی کا سوچتے ہوئے بھی کانپ سا اٹھے۔ عادل اس کے نزدیک جانے لگا۔ خرم اس کی آہٹ محسوس کر کے ورشا کی جانب سے نگاہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سرخ ہوتی نظروں میں اپنی سہمی نظروں سے دیکھا تو لگا جھلس جائے گی، وہ اتنا ہی آگ بگولا سا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ عادل جب کہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا نہیں تھا جو گزشتہ یاد بن کر آنکھوں میں چل رہا تھا، اور عادل کو صرف یہ بات ماننی پڑی تھی کہ وہ پہلے سے کئی گنا خوبصورت اور حسین ہو چکی تھی، اور آج بھی آنکھوں میں وہی معصومیت تھی جس سے کوئی بھی شخص دھوکہ کھا لے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا۔ جا کر ورشا کی خدمت کرو، مگر اسے چھونے، اس کے بستر پر بیٹھنے، یہاں تک کہ فرش پر بھی بیٹھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کمرے میں CCTV لگی ہوئی ہے، تم نے چھپ کر کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو سب مجھے سمیت گھر کے ہر مرد کو دکھائی دے گا، اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ تمہارے دھڑ سے یہ گردن جدا کر کے دنیا کو بے وفاؤں سے آزاد کر دیں گے۔ سخت ٹھنڈے لہجے میں وہ بولتا چلا گیا۔ خرم نے نگاہیں جھکا لی۔ عادل اب بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی آنکھیں خرم کے چہرے پر دوڑ رہی ہوں۔ 2 سال جو بیچ میں حائل ہوئے تھے، ان کی پیاس بجھا رہی ہو۔ خرم کچھ نہیں بولی تھی۔ عادل نے اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر ہوش میں آتے ہی اس کا بازو جکڑ کر اسے آگے دھکیل دیا۔ جاؤ، اور ہر کام احتیاط سے ہونا چاہیے۔ تمہارے ہاتھ میری بہن کو نہ چھوئیں، اس کے بعد یا اس کی کسی بھی چیز کو۔ وہ آہٹ بھی کرے تو کان کھول کر سننا، ذرا بھی کوتاہی کی صورت تم جانتی ہو، میں آگاہ کر چکا ہوں، اس نے کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ خرم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا تو اس نے بے دردی سے رگڑ دیا۔ اگر اسے وہ یوں سزا دے کر خود کو تسلی دے رہا تھا تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی ہوئی وہاں کھڑی ہو گئی۔ ورشا کا چہرہ دیکھنے لگی، جو حسن کے اعلیٰ مثال تھا۔ شاذ خوش قسمت تھا، ہاں ثنا پیاری تھی، مگر ورشا کی ٹھٹکا دینے والی خوبصورتی کے آگے شاید کچھ بھی نہیں۔ پھر شاذ نے جو بھی اس کے ساتھ کیا، اس کا درد لیے چہرہ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ خرم نے اس کے بعد وہ رات صرف اپنی محبت جتانے اور اس کا کہا ماننے کی خاطر اس کے رولز کو فالو کرتے ہوئے گزار دی۔ رات آنکھوں میں گزری تھی، سوچتے سوچتے گزری تھی۔ وہ ساری رات سے کھڑی تھی، کمر اکڑ گئی تھی۔
یہاں کیمرے تھے۔ واقعی انہوں نے اپنی بہن کے کمرے میں کیمرے لگوائے تھے۔ حالانکہ یہ سب عادل نے جھوٹ بولا تھا۔ ورشا کے روم میں کوئی کیمرہ نہیں تھا، فقط اس لیے کہ وہ بھولے مت کہ اس پر تھی عادل کی نظر۔ خرم اسی ڈر سے بیٹھنا تو دور کی بات حرکت بھی نہ کر سکی، اور صبح کے سورج کے ساتھ اس کی بس ہو گئی۔ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی، اپنے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں بھی جلنے لگی تھیں۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور یوں ہی بیٹھ گئی، اور جب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف وہ خود بھی تو ساری رات بے چین رہا تھا۔ اب یہ اس کی محبت کا تقاضا ہی تھا کہ اسے تکلیف دے کر خود کہاں چین سے سو پاتا تھا۔ یہاں تک کہ ساری رات سگریٹ پیتے ہوئے وہ ٹہلتا رہا۔ اسے کیمرے والی بات جھوٹ کہی تھی، نہ وہ اسے دیکھ سکتا تھا نہ کچھ اور۔ جب صبح نکلی تو وہ ورشا کے کمرے میں آ گیا۔ ایک نظر دیکھا، دیوار سے ٹیک لگائے سکڑی سمٹی بیٹھی، شاید سو گئی تھی۔ ورشا کو دیکھا، وہ پرسکون کی نیند سو رہی تھی، جبکہ خرم نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا اور بنا شور کیے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ خرم کے بارے میں سوچنا بھی اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ وہ تبھی بنا کچھ بھی سوچے وہ سو گیا تھا۔ ورشا کی آنکھ کھلی، ماتھے پر کولنگ پیڈ تھا، بخار اتر گیا تھا، بس نقاہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کمرے میں ایک انجان لڑکی کو دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، غور سے خرم کو دیکھنے لگی۔ خرم معمولی سی ہی اس کی حرکت پر ایک دم سٹپٹا کر اٹھ بیٹھی، اور ورشا پر نگاہ گئی تو شرمندہ سی جلدی سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ میں دے دیتی ہوں، وہ سوال کرنے لگی۔ ورشا حیرانگی سے خرم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ورشا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور خرم اس کے سوال پر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہاری خدمت کے لیے مجھے ہائر کیا گیا ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ مطلب؟ ورشا کی آنکھیں کھل گئیں۔ تمہیں کچھ کھانا چاہیے؟ وہ بات پلٹ گئی۔ نہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں ان باتوں کا مطلب۔ وہ بس ضد ہوئی، حالانکہ کبھی اس نے ضد نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے خرم کچھ کہتی، ایک بار پھر سے رات والا میلہ لگ گیا کمرے میں، اور خرم پھر سے دیوار سے چپکتی چلی گئی۔ وہ سب اس کو بیٹھا دیکھ مسکرا رہے تھے، اس سے اس کی طبیعت حال احوال پوچھ رہے تھے۔ عادل بھی آ گیا، بلیک جینس شرٹ میں، کوٹ بازو پر ڈالے۔ خرم ہر ایک ناگوار حقارت بھری نگاہ ڈالتے وہ بہن کے پاس آ گیا۔ کیسی ہو گڑیا؟ اب بخار اتر گیا ہے؟ اس نے بڑے بڑے نوٹ نکال کر بہن کا صدقہ دیا اور پلٹ کر خرم کے پاس آ گیا۔ سبھی یہ منظر دیکھنے لگے تھے۔ خرم کے منہ پر اس نے پیسہ کھینچ کر مارا۔ اس کی سرخ بھیگی بھیگی نظریں سامنے والے سے نظریں ملانے لائق نہیں تھیں۔ میری بہن کا صدقہ ہے، رکھ لو، سرد لہجے میں بول کر مسکرا کر وہ ورشا کی طرف پلٹا۔ ورشا یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا عادل یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے باقی سب کی طرف دیکھا اور خرم کی سسکیاں بھرتے وجود کی طرف۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خرم اپی یہاں کیسے ہیں؟ کیوں آئی ہیں؟ اور آپ انہیں ایسے ٹریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ورشا خود ہی بے چینی سے بول اٹھی تو عادل نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ میری جان، میرے بچے، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، تم گھبراؤ مت۔
اوکے، اپنی صحت پر توجہ دو اور اب بخار نہ چڑھانا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا۔ مگر ہمیں کسی کی خدمت نہیں چاہیے، وہ آہستگی سے بولی۔ عادل نے بے ساختہ سنجیدگی سے دیکھا۔ ہم معافی چاہتے ہیں مگر ورشا سمجھ گئی اسے اچھا نہیں لگا۔ مگر کچھ نہیں، ایزی ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ، ناشتہ نیچے کریں گے۔ اشار نے اس کے سر پر پیار دیا اور سب ہی اس کے پاس سے اٹھ گئے جبکہ عادل بھی نکل گیا تھا۔ I'm sorry خرم اپی، بھائی میرے وجہ سے بہت سینسیٹیو ہو رہے ہیں۔ آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ ورشا اس سوال کا تو جواب چاہتی ہی تھی۔ خرم نے اس کی جانب دیکھا، وہ کتنی اچھی تھی، ان لوگوں نے اس کی عزت پامال کر دی اور وہ خرم کی پرواہ کر رہی تھی۔ وہ بھی اسے ویسے ہی ٹریٹ کر سکتی تھی جس حقارت سے عادل نے کیا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ کہیں کیا الٹا ہمدردی کر رہی تھی۔ عادل کی بیوی کی حیثیت سے انہوں نے نکاح کیا ہے مجھ سے، خرم بولی تو ورشا کی آنکھیں پھیل ہی گئیں۔ عادل بھائی کے ساتھ دھوکہ کرنے والی لڑکی آپ تھیں؟ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ خرم خود میں ہی سمٹی شرمندگی سے، جیسے ایک ایک لمحہ اسے تذلیل میں گزرا ہو۔ ہاں، وہ بولی۔ ورشا دور ہو گئی۔ اس نے دیکھا تھا اپنے بھائی کو ٹوٹتے بکھرتے۔ خرم نے اس کی جانب دیکھا، یعنی وہ اب اس کی بھی ہمدردی کے قابل نہیں تھی۔ ہمارے بھائی نے ہماری وجہ سے اپنے لیے اتنی بڑی تکلیف لے لی۔ ورشا کی آنکھیں بھیگ گئیں، خرم سر جھکا گئی۔ ورشا اس کے پاس سے پلٹ گئی۔ خرم کچھ نہ کہہ سکی، وہ واش روم میں جا چکی تھی، جبکہ خرم پیچھے کھڑی اپنی غلطی اور کوتاہی پر آنسو بہانے لگی۔ اسے امید نہیں تھی ہمدردی کی، مگر عادل کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا اور دل تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ اس کی بہن کا صدقہ اس کے قدموں میں ڈھیر تھا۔ جھک کر اس نے ایک ایک نوٹ اٹھا لیا۔ یہ 2 سال بعد پہلی چیز تھی جو اس کے منہ پر ہی صحیح اس نے ماری تھی۔ اس نے وہ چھپا لیے اور ورشا کا انتظار کرنے لگی۔ ورشا فریش ہو کر آئی تو بال گیلے تھے۔ کیا میں تمہاری کوئی ہیلپ کروں؟ خرم آگے بڑھی۔ نہیں خرم اپی، ہم ٹھیک ہیں، آپ نیچے چلیں، ناشتہ کر لیجئے، وہ خفا خفا سی بولی۔ خرم اپنے قدموں میں ہمت جمع کرتی اس کے پاس آئی اور اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ ورشا ایک دم سٹ پٹائی اور خرم کی جانب دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں وہی کر رہی ہوں جس چیز کی میں قابل ہوں۔ خرم، مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہارے بھائی کا سامنا کرنے کی اور اس گھر کے کسی بھی فرد سے بولنے کی۔ پلیز ورشا، مجھے تم ہی معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑتی بولی، جبکہ ورشا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز آپ ہم سے معافی مت مانگیں، ہمارے بھائی بہت مشکل سے اس تکلیف سے باہر نکلے تھے، وہ بہت مشکل سے اپنی زندگی کی طرف لوٹے تھے اور ہمیں تو یہ بات جینے نہیں دے گی۔ ہماری خاطر انہوں نے یہ سب کیا۔ اللہ حافظ۔